افغانستان مستقبل کی معاشی سپر پاور۔ السلام علیکم دوستو۔ افغانستان وسطی ایشیا کا وہ ملک بننے جا رہا ہے جو کم ترین مدت میں سپر پروجیکٹس بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں اور کس بنیاد پر کر رہے ہیں، یہی ہم آپ کو تھوڑی دیر بعد بتانے والے ہیں۔ افغانستان ایک جنگ سے تباہ حال، خانہ جنگی کا اشروں سے شکار، بدامنی، لاقانونیت، غیروں اور اپنوں کے ستم کا شکار وہ ملک ہے جسے پچھلے 50 سال سے ہر شخص نے اور ہر ملک نے لوٹ لوٹ کر کھایا ہے۔ 20 سال سے زیادہ عرصے تک یہاں پر امریکی اور نیٹو افواج موجود رہے۔ امریکہ نے یہاں پر قبضے کے دوران اپنی عادت کے مطابق مختلف ملیشیا گروپس کو پروان چڑھایا، نسلی اور لسانی تعصب پر مبنی گروہ بنائے اور افغانستان کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا اور بالآخر 20 سال کی جان توڑ کوشش کے بعد افغان طالبان اس خطے سے امریکہ کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن پیچھے بچا ہوا ملک پوری طرح سے کھنڈر بن چکا تھا اور یہاں پر بڑے پیمانے پر اصلاحات کی ضرورت تھی۔ طالبان نے یہ سب کیسے کر لیا اور چند ہی سالوں یعنی 2021 سے لے کر اب تک کے 4 سالوں میں انہوں نے کیا سے کیا کر دیا، یعنی 2021 سے لے کر اب تک کے 4 سالوں میں انہوں نے کیا 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 اور کیسے کام کیا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ پیارے دوستو، فروری 2021 میں جب طالبان نے افغانستان کی کمان سنبھالی تو اس وقت افغانستان کے شہر کابل کے علاوہ باقی پورا ملک کھنڈر بنا ہوا تھا۔ کابل چونکہ امریکی افواج کا ہیڈ کوارٹر تھا تو اس شہر کی تزئین و آرائش پر خاصی توجہ دی گئی۔ پوری دنیا کا خیال تھا کہ طالبان جیسا ایک مسلح گروہ کسی ملک کی کمان نہیں چلا سکتا، لیکن طالبان نے 1994 میں بننے والی اپنی حکومت اور اس کے سقوط کے بعد ان 20 سالوں میں بہت کچھ سیکھا اور ان کا وہ سیکھا ہوا تجربہ اپنی تنظیم میں لائی ہوئی اصطلاحات اور اب ملک گیر اصلاحات کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ امریکہ اپنا بہت سارا انفراسٹرکچر یہاں چھوڑ گیا تھا، ان میں بہت ساری گاڑیاں اور چند ناکارہ ہیلی کاپٹرز بھی شامل تھے۔ افغان انجینئرز نے پوری لگن اور محنت سے کام کیا اور ان پرانی مشینوں کو چلانے کے قابل بنا لیا۔ انہوں نے اشروں کے پڑے ہوئے مشینری کے ڈھیروں کو کھنگالا جو سوویت یونین کے دور کی مشین تھی اور انہیں چلنے کے قابل بنا لیا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ افغانستان جیسے غریب ملک کو باہر سے کچھ بھی امپورٹ نہ کرنا پڑے اور نہ ہی کسی سے قرضہ لینا پڑے تاکہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ترقی کر سکے۔ طالبان حکومت نے سب سے پہلا معاہدہ ٹاپک پروجیکٹ کا کیا ہے، جس میں ترکمانستان سے براستہ افغانستان، پاکستان اور انڈیا گیس لے جانی ہے۔ یہ اتنا بڑا معاہدہ ہے کہ ہم لوگوں کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ اس سے نہ صرف افغانستان کو سالانہ تقریباً مفت گیس حاصل ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ راداری ٹیکس کی مد میں $700 ملین سالانہ بھی حاصل ہوں گے۔ یہ معاہدہ اب اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اور محض انڈیا کی جانب سے پائپ لائن بچھانا باقی رہ گیا ہے، یعنی ترکمانستان کی گیس افغانستان اور پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈیا جائے گی اور یہ دونوں ممالک اس سے راہداری ٹیکس کی مد میں فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد افغان انجینئرز نے ایک سپر کار بھی تیار کی ہے جس کے بارے میں آپ سوشل میڈیا پر بھی کافی خبریں دیکھ چکے ہیں۔ یہ سپر کار میڈ ان افغانستان کی پہلی کار تھی۔ 1 سال کے اندر طالبان حکومت نے اس کار کو تیار کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں وسیع پیمانے پر معدنی ذخائر کھوجنے کی تلاش جاری ہے اور اس سلسلے میں طالبان حکومت نے بڑا ہی زبردست قدم اٹھایا ہے جسے امریکہ تک سمجھنے میں ناکام رہا۔ دراصل جب امریکہ نے سن 2001 میں افغانستان پر حملہ کیا تو اس وقت طالبان حکومت نے جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی ساری فائلیں، یعنی معدنیات تلاش کرنے سے متعلق ساری کی ساری فائلیں دفتروں سے اٹھا کر محفوظ جگہوں پر منتقل کر دیں۔ امریکہ طالبان کی اس چال کو سمجھ نہیں پایا اور 20 سال تک یہاں پر معدنی وسائل حاصل کرنے کی تلاش میں کھجل خوار ہوتا رہا، لیکن اسے کوئی معدنی سائٹ نہ مل سکی۔ جب طالبان نے دوبارہ اقتدار سنبھالا تو انہوں نے بڑی تیزی سے ان فائلوں کو واپس نکالا اور ان پروجیکٹس پر کام شروع کر دیا۔ اس وقت افغانستان دنیا میں لیتھیم پیدا کرنے کے حوالے سے ٹاپ 10 ممالک میں آ چکا ہے اور بڑے پیمانے پر لیتھیم کے ذخائر بھی دریافت ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قدرتی گیس اور معدنی تیل کے وسائل بھی دریافت ہو رہے ہیں اور ان تمام وسائل کی دریافت اور ان کی ایکسٹریکشن یعنی زمین سے نکالنے کے سلسلے میں طالبان نے پوری دنیا کو چھوڑ کر چائنا کا تعاون حاصل کیا ہے۔ یہاں پر موجود معدنیات کا پوٹینشیل دیکھتے ہوئے چائنا نے بڑی خوشی سے یہاں پر انویسٹمنٹ کی اور ان تمام پوائنٹس پر
چائنیز کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جن سے افغانستان کو سالانہ اربوں ڈالر کا زر مبادلہ حاصل ہو رہا ہے۔ افغانستان تقریباً ایک خشک ملک ہے جس میں محض 2 یا 3 دریا ہی بہتے ہیں۔ افغانستان کا بڑا حصہ بنجر اور غیر آباد ہے، جسے کاشتکاری کے قابل بنانے کے لیے طالبان حکومت نے ایک نئے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے۔ اس پروجیکٹ میں ایک مصنوعی دریا نکالا جائے گا جو باقی دریاؤں سے منسلک کرتے ہوئے ملک کے غیر آباد حصے میں بنایا جائے گا، جس سے بڑے پیمانے پر زمینیں سیراب کی جائیں گی۔ یوں طالبان معاشی لحاظ سے اور غذائی لحاظ سے بھی اپنی ضروریات میں خود کفیل ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں بھی چائنیز کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 2025 تک اس دریا کی تکمیل ہو جائے گی اور یوں اس سے لاکھوں ایکڑ کا رقبہ زیر کاشت آ جائے گا۔ اس سلسلے میں چائنی ماہرین کے ساتھ زرعی ماہرین کی ٹیم بھی کام کر رہی ہے تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فصل حاصل کی جا سکے اور افغانستان نہ صرف اپنی غذائی ضروریات پوری کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اضافی اجناس کو بھی باقی پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرے۔ یہ انتہائی بڑا اور گیم چینجر منصوبہ ہے۔ جب امریکہ نے افغانستان سے فوجی انخلا کیا تو اس وقت افغانستان میں بے روزگاری کی شرح بہت بلند تھی اور 100 میں سے 80 افراد بے روزگار تھے۔ البتہ اتنے بڑے پروجیکٹ شروع ہونے سے بڑے پیمانے پر جابز اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے افغانستان میں بے روزگاری کی شرح گر کر تقریباً 20% رہ گئی ہے۔ وہ طالبان حکومت جس کے بارے میں دنیا کا خیال تھا 1 سال بھی ملک کو نہیں سنبھال سکیں گے، وہ پچھلے 4 سالوں سے بڑی آسانی سے پورے افغانستان کو نہ صرف سنبھال رہے ہیں بلکہ بڑے بڑے پروجیکٹس کے ذریعے افغان عوام کی خوشحالی اور بہبود پر کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان نے ان تمام پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ پورے ملک کو سڑکوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کرنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ افغانستان ایک بڑا وسیع و عریض ملک ہے اور یہاں پورے ملک میں ہائی ویز بنائی جا رہی ہیں۔ ان کے ہائی ویز کے ذریعے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ بھی افغانستان کو جوڑا جا رہا ہے۔ افغانستان ایک لینڈ لاک ملک ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا اور چاروں طرف دوسرے ممالک ہیں، اس لیے سڑکیں افغانستان کی معیشت میں بڑا بنیادی کردار ادا کرنے والی ہیں۔ ان سڑکوں کے ساتھ ساتھ افغانستان کی حکومت بڑے پیمانے پر ریلوے منصوبے بھی شروع کرنے جا رہی ہے تاکہ پورے ملک کو ریلوے لائن کے ذریعے جوڑا جا سکے اور معیشت کو فروغ دیا جا سکے۔ اکثر پروجیکٹس کی تکمیل کی تاریخ 2025 کی دی گئی ہے اور اگر 2025 میں یہ پروجیکٹس مکمل ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا افغانستان کو ایک ترقی یافتہ ملک کے روپ میں دیکھے گی۔ معدنی تیل، قدرتی گیس، لیتھیم، تانبا اور سونے کے ذخائر کی ایکسٹریکشن جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے وہاں یہ ساتھ ساتھ سڑکیں بھی بنائی جا رہی ہیں۔ یوں ہی ایسی سائٹس کے پاس پاس بڑے پیمانے پر فری صنعتی زونز بھی بنائے جا رہے ہیں تاکہ یہاں پر صنعت کاری کو فروغ دیا جا سکے اور باقی پوری دنیا سے سرمایہ کاری کو یہاں لایا جا سکے۔ یہ ساری ترقی یورپی ممالک کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی، لیکن اس کے باوجود افغانستان کی طالبان حکومت اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے سال افغانستان کے لیے معاشی خوشحالی اور خود مختاری کے سال ہوں گے۔